अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक अफसाना। 135 रुपये। अफसाना निगार न्याज महमूद 72@gmail। आज तीसरा दिन था। उनके घर कुछ नहीं पका था। पास पड़ोस से थोड़ा बहुत जो आया वो बच्चों को खिलाया। मुसलसल कई दिनों की भूख की वजह से सकीना की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। रमज़ान ने भरम तो रखा था, लेकिन सिर्फ चंद घूंट पानी से आखिर और कितने दिन रहा जा सकता था। कोई 10 साल पहले उसके चचा ज़ाद जमील से उसकी शादी तय पाई थी। जमील एक खूबरू और गबरू जवान था। उसका बहुत ख्याल रखता था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम को आकर सारी कमाई सकीना के हाथ पर रख देता। उन 10 सालों में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जमील ने सकीना से तुर्श लहजे में बात की हो। लेकिन आज जब सकीना ने उससे कहा कि बच्चे भूखे हैं, तो उसने जिंदगी में पहली बार सकीना से ऊंची जबान में बात की। उसकी इस तरह तर्श लहजे में बात करने से सकीना भी सख्ते में आ गई। सकीना समझदार औरत थी। वो समझ गई कि जमील ने ऐसा क्यों किया। वो चुप रही। जमील अपनी बेबसी पे दिल ही दिल में रो रहा था। 2 महीने से ऊपर हो गए थे, उसकी मजदूरी नहीं लगी थी। वो रेहड़ी लगाया करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। लोगों का बाहर निकलना बंद था। वो भी घर से नहीं निकल सकता था। कुछ रकम जो पसे अंदाज की थी वो ख़त्म हो गई और अब बात फाकों तक आ पहुंची थी। कभी कभार पास पड़ोस से कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था, लेकिन उससे गुजारा नामुमकिन था। उसने सोचा क्यों न बाहर जाकर एक कोशिश की जाए, हो सकता है कुछ काम मिल जाए। और वो उससे घर के लिए कुछ राशन खरीद कर ला सके। इस ख्याल से वो घर से निकला और सीधा मार्केट का रुख किया। गलियां सड़कें सुनसान थीं। वो चलता रहा और पूरा दिन मुख्तलिफ मार्केटों की खाक छानता रहा। अजान हुई, चंद घूंट पानी पिया और रोज़ा अफ्तार किया। अंधेरा छा गया तो खाली हाथ घर लौटा। वो काफ़ी देर घर के दरवाजे के सामने साकित खड़ा रहा। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसमें जान ही नहीं। वो बुत बना फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। काफ़ी देर बेसुध खड़े रहने के बाद उसके हाथ उठे और ना चाहते हुए घर का दरवाज़ा खटखटाया। सकीना ने उसके लिए दरवाज़ा खोला तो उसकी बेचैन निगाहें तीर बनकर उसके चेहरे में पेवस्त हो गई। सकीना की वीरान और फूकी आंखें उससे एक ही सवाल कर रही थी, जिसका जवाब उसके पास न था। जमील की सकीना से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका उतरा हुआ चेहरा और खाली हाथ सकीना की उम्मीदों के आगे बंद बांधे खड़े थे। वो दोनों यूं ही एक दूसरे से बेगाने दरवाजे पर कुछ देर खड़े रहे। सकीना ने एक नज़र जमील के चेहरे पर डाली और सामने से हटकर उसे रास्ता दिया। सकीना ने उसे पानी पिलाया और कहा, बच्चे इंतज़ार करते करते सो गए हैं, आप भी सो जाइए। जमील ने एक नज़र सकीना को देखा, लेकिन उससे नज़रें न मिला सका।
وہ رات جمیل نے آنکھوں میں کاٹی۔ اگلے روز وہ سویرے ہی گھر سے نکل پڑا۔ سکینہ اور بچوں پہ کیا بیتی اس کا اسے پتہ نہ چلا۔ مارکیٹ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک آدھ دکانیں کھلی تھیں۔ ایک جاننے والے سے کچھ رقم قرض ملی تو بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر کے گھر کا رخ کیا۔ بچے جو کئی دنوں سے بھوکے تھے ان کی عید ہو گئی۔ بچوں نے کھایا تو سکینہ اور جمیل نے بھی ایک دو نوالے منہ میں ڈالے۔ رات جب بچے سو گئے تو سکینہ نے اسے مشورہ دیا کہ بقایا پیسوں سے وہ ریڑھی لگا دے تاکہ چولہا جلتا رہے۔ جمیل بھی یہی سوچ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ریڑھی نکال کر مارکیٹ گیا اور بچے کچے چند پیسوں سے مختلف سبزیاں خرید کر گلی گلی بیچنے لگا۔ ادھر سکینہ بچوں کو آس لگا کر چپ کرا رہی تھی جو اٹھ کر کھانے پینے کو کچھ مانگ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ اسے پٹیاں لگا کر بخار کم کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی بچوں کو دلاسے بھی دے رہی تھی کہ پاپا گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ادھر جمیل دوپہر تو مختلف گلیوں کے چکر لگاتا رہا لیکن کسی نے اسے کچھ نہیں خریدا۔ گلیاں سڑکیں اب بھی سنسان تھی۔ ایک آدھ آدمی آ کر نظر آتا بھی تو ایک دوسرے سے انجان بن کر گزر جاتا۔ کرونا کا ڈر اور خوف انہیں قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ جمیل بڑی گلی سے ہوتا ہوا سڑک پر آیا جہاں اسے امید تھی کہ اسے گاہک مل جائیں گے۔ سڑک پر آ کر وہ ایک مصروف جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں کھڑے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ لوگوں کا رش بن گیا۔ 5-6 آدمی اس کے گرد کھڑے ہو کر بھاؤ پوچھنے لگے۔ اس نے سوچا قیمت کم لگا دیتا ہوں تاکہ جلدی سے سب کچھ بکے اور وہ بیوی بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکے۔ تو 3 گاہک رخصت کرنے کے بعد اس نے آواز لگائی 2 کی قیمت میں 3 کلو۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابھی وہ ان کو نپٹا ہی رہا تھا کہ پولیس کی گاڑی آئی اور پکڑ دھکڑ شروع کی۔ جمیل کے پاس چونکہ گاہک زیادہ تھے لہٰذا 1-2 پولیس والے اس کی طرف لپکے۔ جمیل نے منت سماجت شروع کی۔ پولیس نے رش بنانے سے منع کیا لیکن جمیل تو مجبور تھا۔ اسے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر لاحق تھی۔ اس نے جلدی گاہک کو نپٹانا چاہا جس سے پولیس کو اشتعال ملا اور انہوں نے اسے سختی سے منع کیا لیکن جمیل نے سنی انسنی کر دی۔ پولیس آگے بڑھی اور اس کی ریڑھی الٹ دی۔ ساری سبزیاں سڑک پر بکھر گئیں۔ رش تتر بتر ہو گیا۔ جمیل کو پولیس کے ہاتھوں مار بھی پڑی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ زور زور سے رونا چاہ رہا تھا لیکن آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے سبزیاں سڑک پر چھوڑ کر اپنی ریڑھی سنبھالی اور گھر کی راہ لی۔ وہ ایک دکان پر رکا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب سے 135 روپے برآمد ہوئے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پیسے واپس جیب میں ڈال کر چلتا بنا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ بچے بابا آ گئے کہتے ہوئے آ کر ان سے لپٹ گئے۔ جمیل نے بچوں کو پیار کیا تو بھرے بھرے تھیلے سکینہ کے حوالے کیے۔ سکینہ خوشی کی انتہا نہ رہی لیکن وہ کچھ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ جمیل کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن جمیل جو ایسے موقع پر اکثر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پلکوں کو ہلکی سی حرکت دیتا تھا آج جان بوجھ کر اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ سکینہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی لیکن بچوں کی بے صبری دیکھتے ہوئے جلدی کچن کی طرف لپکی۔ اس دن سب نے خوب پیٹ بھر کر اپنا پسندیدہ کھانا کھایا اور بے فکر ہو کر سو گئے۔
صبح خبر مشہور ہوئی کہ محلے کی ایک زیر تعمیر مکان سے دن دہاڑ چور پانی کی موٹر اور قیمتی سامان لے اڑے۔ دوستو، آپ ابھی ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے، جس کا عنوان تھا ₹135۔ افسانہ نگار سے نیاز محمود، جن کا ای میل ہے niazmehmood72@gmail۔ تو دوستو، آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، لائک کر کے، شیئر کر کے، کامنٹ کر کے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ افسانہ میں نے حاصل کیا ہے اردو کلچر بک led.com سے۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان کے اس افسانے کو اپنے ادبی دنیا میں نے پیش کیا ہے عوام کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عوام اسے ضرور پسند کریں گے۔ اگر پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تب تک ایس ایم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی اور مضمون کے ساتھ۔